کی کوشش کرتے ہیں، نماز کی بات کرتے ہیں کہ پوری امت نماز پہ آ جائے، نبی والے علم کی بات کرتے ہیں کہ نبوت والے علم کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں رکھا، نبی والے ذکر کی بات کرتے ہیں، حدیث قدسی میں آتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو انی لم اخلقکم لاستكثرکم من قلہ، میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے خزانے تھوڑے تھے تمہیں پیدا کر کے پورے کروں، ولا لاستأنسکم من وحشہ، نہ اس لیے پیدا کیا کہ اکیلے میں جیت بڑھاتا تھا، ولا لاستعینکم علی امر قد عجزت عنہ، میں اس لیے پیدا کیا کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا تھا تم سے کرواؤں، نہیں، انما خلقتکم لتعبدونی طویلا وتذکرونی کثیرا وتصدقونی بکرۃ واصیلا۔ اس حدیث کا نمونہ کل سے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، میں نے پیدا کیا میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں مقصد بتلایا، مجھے صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، دیوانہ وار یاد کرو، جیسے کل ہم دیکھ رہے تھے اس دن مانگی، اور ایک دوسرے سے الفت و محبت سکھاتے ہیں۔ میرے نبی کی حدیث ہے سل من عطا، جو توڑے اس سے جوڑ، آت من حرمت، جو چھینے اس سے عطا کر، اور من ظلمت، جو ظلم کرے اس سے معاف کر، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تم سے برا بنے تم اس سے اچھے بنو، لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں تمہیں اخلاق کی چوٹیوں تک پہنچانے آیا، اور اپنی نیتوں کو درست کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی خیر، یہ تبلیغ کا کام اس امت کو ملا، صحابہ نے کیا، اولیاء کرام نے کیا، اب ہر آدمی کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے کہ ہر آدمی اس کو لے کر چلے، یہ کاٹھا ہے، گدا ہے، جاؤ مانگو بھی کہ بھائیو اللہ کے حبیب کی مان لو، یہی میرے بھائیو کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ کہہ کر میں ختم کرتا ہوں، جس میں پتہ چلے گا کہ ہمارے حضرات مشائخ کرام نے کیسی محنت کی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے سلسلہ نقش بندیہ ملتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے لولا ابو بکر لما عبد اللہ، اگر حضور کے بعد ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کا نام مٹ جاتا۔ پھر 1000 برس کے بعد مجدد الفسانی کے بارے میں علماء کہتے ہیں لولا احمد لما عبد اللہ، اگر احمد نہ ہوتے تو اللہ کا نام مٹ جاتا۔ اسی سلسلے کے نقش بندیہ سلسلے کے بعد یزید بختانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا کل سجرہ نقش میں نام پڑھا گیا، ان کے نام نامی سے مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا۔ جیسے ہمارے حضرت اللہ کے کلمے کو لے کر در در پھرتے ہیں، یہی مشائخ کی سنت تھی، بیت کے کم سے پھرتے زیادہ۔ خواجہ باز یزید بختانی رحمۃ اللہ علیہ یہود کے ایک مجمع میں چلے گئے، انہی کا لباس پہنا، عالم کی زبان بند ہو گئی، لوگوں نے پوچھا کیوں بند ہو گئے؟ فدخل فینا محمد، کوئی محمد کا ماننے والا آیا ہے، اس کی طاقت نے میری زبان کو روک دیا۔ انہوں نے کہا بتاؤ ہم اس سے قتل کرتے ہیں، کہا نہیں میں اس سے سوال کروں گا، آگے ہو جائے تو قتل کرنا۔ ان کا محمد ہی کھڑا ہو جائے، یہ کھڑے ہو گئے، کیا میں تجھ سے سوال کروں گا جواب دو گے؟ کہنے لگے دوں گا۔ بس میں سوال کروں گا جواب دو گے؟ فرمایا دوں گا۔ اچھا اسألک عن واحد لا ثانی لہ، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں، قل هو اللہ احد۔ اچھا اسألک عن اثنین لا ثالث لہ، وہ دو بتاؤ جن کا تیسرا نہیں، اللیل والنہار، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ ایسا وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں، لوح قلم کرسی ان کا چوتھا نہیں۔ ایسا وہ 5 بتاؤ جن کا چھٹا نہیں۔ میں عربی کی بات چھوڑتا ہوں۔ اور نے کہا 5 نمازیں ہیں اس کا چھٹا کوئی نہیں۔ اور نے کہا وہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ ہاں فرمایا خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں رب نے زمین آسمان بنایا، 7ویں میں نہیں بنائے۔ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ فخلق 7 سماوات طباقا، 7 آسمان ہیں، 8واں نہیں۔ 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8 8 کے 8 فرشتے ہیں، 9واں نہیں۔ تو وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔
وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں. فَكَانَتِ الْمَدِينَةُ تِسْعَةُ رَهْطٍ. صالح علیہ السلام کی قوم کے 9 قبیلے تھے جو فساد کرتے تھے. کیا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں. فَتِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. حج کے 10 روزے ہیں. کیا وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں. یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تو اس کا 12واں نہیں. کیا وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں نہیں. فَإِنْ عِدَّةُ اللَّهِ عِندَ اللَّهِ إِنْ عِدَّةُ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شهرًا. 12 مہینے 13واں کوئی نہیں. کیا وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں. کیا یوسف علیہ السلام نے 11 ستارے 1 سورج 1 چاند کو سجدہ کرتے دیکھا اس کا 14واں نہیں. کیا وہ 14 بتاؤ جنہوں نے رب سے خطاب کیا تھا 7 زمین 7 آسمان نے اللہ سے خطاب کیا. کیا وہ احتیا توڑنا قرہن خالقہ اتینا قاطعین. کہا وہ قبر بتاؤ جو مرغے کو لے کر چلی. کہا یونس علیہ السلام کی جو مچھلی تھی ان کو لے کے چلی. کہا وہ بے جان چیز بتاؤ جو سانس لیتی ہے. کہا وہ صبح جگہ کا نفس اللہ کی کتاب کہتی مجھے صبح کی قسم جو وہ سانس لیتی ہے. کہا وہ بتاؤ جس نے بیت اللہ کا طواف کیا نہ اس سے فرض تھا نہ واجب تھا نہ سنت تھا. نوح علیہ السلام کی کشتی نے بیت اللہ کا طواف کیا. کہا وہ چیز بتاؤ جس سے اللہ نے پیدا کیا پھر خود خریدا. کہا اللہ نے مومن کے نفس کو پیدا کیا پھر خرید لیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. کہا وہ چیز بتاؤ جس سے اللہ نے پیدا کر اس کے بارے میں پوچھا. ان کا موسیٰ علیہ السلام کے بندے کو پیدا کیا پھر پوچھا وما تلك بيمينك یا موسیٰ. کہا وہ بتاؤ جس سے اللہ نے پیدا کر کے پھر اس کو ناپسند کیا. کہا گدھے کی آواز خود بنائی پھر کہتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. گدھے کی آواز بہت بری ہے. کہا وہ 4 چشمے بتاؤ. ایک میٹھا ہے ایک کڑوا ہے ایک نمکین ہے ایک ترش ہے. نکلتے ایک جگہ سے ہیں. ان کا منہ سے پانی نکلتا ہے میٹھا. کانوں سے نکلتا ہے کڑوا. آنکھوں سے نکلتا ہے نمکین اور ہاتھ سے نکلتا ہے ترش. اور ان کا منبع دماغ ہے چاروں سے چاروں. وہ بتاؤ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر کے خود اس کی عظمت کا اعتراف کیا. اللہ نے عورت میں تدبیر رکھی ہے اور اس کی تدبیر کی عظمت کا اعتراف کیا. انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم. یہ بہت سارے سوالات ہیں. حضرت میرے پیچھے کھڑے ہیں مجھے بند کرنا پڑے گا. میں نے فرمایا بھائی سارے سوالات کے بعد اگر سب سے بہتر رات کا جمعے قدر سب سے بہتر دن جمعے سب سے بہتر مہینہ رمضان کا سب سے بہتر سواری گھوڑا داریات ضرون کیا ہوائیں عاملات ذکرن کیا ہے بادل مقصبات امرن کیا ہے فرشتے پوچھتے جا رہے جواب دیتے جا رہے 64 سوالات. یہ بتاؤ پوچھ لیا میں بات چھوڑ دیتا ہوں. پوچھ لیا ایک سوال کا جواب دے. میرے اور سوال تک ایک ماذا مفتاح الجنہ. جنت کی چابی کیا ہے؟ ابھی چپ بولو چپ بولتے کیوں نہیں؟ جناب عبدالستار خان صاحب لالیگا وزیر اطلاع و نظریات حکومت پاکستان اس وقت خصوصی طور پر تشریف لا چکے ہیں. میرے محترم بھائی اور دوستوں بات کر رہا تھا حضرت سے باعزیز بستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آخر میں پوچھا ماذا مفتاح الجنہ. بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ اور وہ خاموش بولتا ہی نہیں. اس کے سواری کہنے لگے تم نے 7 سوال کیے اس نے سب کے جواب دیے ایک کا جواب نہیں آتا. کا جواب تو آتا ہے تم مانو گے نہیں. تم مانو گے تو ہم بھی مانیں گے. ان کا مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول سارا مجمع مسلمان ہو. میرے محترم بھائی آخر میں پھر حضرت والا کا انتہائی سے دل سے ممنون ہوں شکر گزار ہوں. انہوں نے ہمیں موقع دیا. ہم گندے مندے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمارے شر سے ہماری گندگیوں سے آپ کی حفاظت فرمائے. آپ کی بھلائیوں سے ہمیں متمثل فرمائے. اور فیوز کو اللہ پاک کا دل سلامت رکھے اور ان جیسی ہستیوں کو کثرت سے وجود بخشے کہ ان کی بڑی کمی ہو رہی ہے. اکثر رجال تبلیغی جماعت رائے گنج کے امیر جناب طارق جمیل صاحب خطاب فرما رہے تھے.